آخر میں فرید احمد پراچا صاحب سے مطلب کنکلوژن ایک طرح سے ہے اس سوال میں کہ ایف ایس سی کا جو ڈیسیجن آیا اس میں ایک پیرا 155 ہے جس میں اسلامک معاشی مساوی نظام کی بات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی استحصال نہیں ہونا چاہیے، ایکویٹیبلٹی ہونا چاہیے، ایسٹ بیس اور رسک شیئرنگ ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں حکومت مطلب اس طرح کے جو پیرامیٹرز ڈیفائن کیے گئے ہیں اس میں، تو کیا ہم کوئی حقیقی اسلامی معاشی نظام اس طرح کا تعین کرنے میں اور اس پہ عمل پیرا ہونے میں ہمیں مطلب کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی، اور ہمارا کیا اس میں رول اور وہ کیریکٹر ہونا چاہیے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں جناب آغا شبیر حسن میسمی صاحب کا، منتظمین کا، آپ تمام شرکاء کا، خواتین و حضرات کا۔ ربا فری پاکستان بنیادی تھیم تو یہ ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہی سوال اسی شہر کراچی میں حضرت قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے منتظمین کو اور ریسرچ اسکالرز کے سامنے رکھا تھا کہ ہم اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد پر ایک پاکستان کیسے بنا سکتے ہیں کہ جو مغرب کے استحصالی نظام سے پاک ہو۔ اور قائد اعظم کی یہ تقریر 11 جولائی کی یہ لکھی ہوئی تقریر تھی اور زندگی کی آخری تقریر تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مغرب کا یہ نظام استحصالی بھی ہے، کھوکھلا بھی ہے، بے بنیاد بھی ہے، اور اسے کولیپس ہونے سے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں، اب ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم کی کمٹمنٹ کتنی تھی۔ اس نے اسے ٹاسک کہا کہ یہ ٹاسک میں دے رہا ہوں، اور اس ٹاسک کی میں خود نگرانی کروں گا کہ ربا سے پاک ایک پاکستان کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اب 75 سال ہو گئے ہیں اس پہ۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے، میں اس کو اختصار یہ کرتا ہوں کہ 2 مرتبہ 91 میں بھی اور 99 بھی عدالتیں بہت ہی واضح فیصلے دے چکی ہیں، اور یہ بات ہم میں سے ہر جانتا ہے یا جاننی چاہیے کہ ربا کے ساتھ اور قرضوں کی معیشت کے ساتھ ہم پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے حکم سے منہ موڑتے ہیں ان کی تو معیشت میں تنگ کر دیتا ہوں، اور معیشت ہماری تنگ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 132 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں، 56,000 بلکہ 57,000 ارب روپیہ ہمارا مجموعی قرضہ ہے۔ افراط زر، بے پناہ روپے کی قدر، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور بنیادی بات یہی ہے کہ سود کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہو رہی ہے دن بدن، ہم اس میں آگے چلے۔ تو وفاقی شرعی عدالت نے 3 تاریخیں دی تھیں جو بڑی، میں خود پٹیشنر تھا، اور یہ استدعا بھی میں نے ہی کی تھی کہ 27ویں شب کو اور 26 رمضان المبارک کو آپ یہ فیصلہ دیں، تو عدالت نے یہ تاریخی فیصلہ جو اس وقت وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے دیا تھا۔ اس میں 3 تاریخیں تھیں جو آپ کا سوال ہے۔ ان میں پہلی تاریخ یہ تھی کہ 1 جون 2022 کو 10 قوانین معطل ہو جائیں گے، جو نہیں ہوئے، یہ گزر کے چکی ہے 1 جون 2022۔ پھر 31 دسمبر 2022 سے تمام قوانین کو تبدیل کر کے سودی قوانین کو اسلامی قوانین، اس کے متبادل قانون سازی کرنی اور ان کو ایک جامع قانون بنانا، یہ ٹاکس تھا، یہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جون میں بینک جو ہیں وہ چلے گئے اپیل میں، تو اب صورت یہ ہے کہ اس وقت 27 اپیلیں ہیں وہاں سپریم کورٹ ایپلیٹ بینچ میں، جن میں سے 13 واپس ہوئی ہیں، 14 برقرار ہیں۔ یعنی یہ اسٹیٹ بینک کی اور نیشنل بینک کی یہ کل 13 تھی، یہ واپس ہو گئی ہیں، اور 14 میں بڑے معروف بینک شامل ہیں
میں نام فی الحال نہیں لے رہا لیکن سب کو پتہ ہے۔ اب یہ کہ اس کے بعد جو وفاقی شرعی عدالت کے قانون کے مطابق سٹے پرے نہیں کرنا پڑتا، یعنی کسی کو یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں سٹے دے دیں، بلکہ یہ خود بخود جب ایڈمٹ ہو جائیں گے سٹے خود بخود ہو جائے گا، اور اس پہ ہم 32 سال گزار چکے ہیں۔ یعنی اس ظالمانہ نظام نے 32 سال جو ہے وہ سود کھانے پہ، سود کھلانے پہ، رزق حرام پہ اس قوم کے ضائع کیے ہیں 32 سال، اور اب پھر ایک اپیلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلا شبہ اس حکومت نے واپس لینے کا اقدام کیا، اچھے اعلانات ہیں، لیکن جب تک اسٹیٹ اس میں نہیں چاہے گی کہ ساری واپس ہوں، یہ واپس نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ کے پاس یا اسٹیٹ بینک کے پاس تو لائسنس کینسل کرنے تک کا اختیار ہے اور معطل کرنے کا، کام روکنے کا۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ آج اس کانفرنس کو بامقصد بناتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم یہ کنسنسس پیدا کریں کہ تمام تر اپیلیں جو ہیں وہ وہاں سے واپس ہونی چاہیے۔ پھر وفاقی شرعی عدالت نے اس میں ایک جو اس میں پیرا 155 ہے، اس میں یہ کہا کہ پورا سسٹم بدلنا چاہیے، یعنی معاشی نظام۔ آپ کا سوال ہے معاشی نظام، ہم کون سے معاشی نظام میں ہیں؟ یعنی جس اس استحصالی نظام میں، معاشی نظام تو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وسائل اس کے ہیں، انسان امانت دار ہے، اور کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، مقصد اس کا یہ ہے کہ دولت تمہارے امیر لوگوں کے درمیان پھرتی نہ رہے۔ وہ یہ حق معلوم للسائل والمحروم، اس میں ایک حق ہے، کوئی یہ خیرات نہیں ہے، یہ حق ہے سائل کا بھی اور محروم۔ اب یہ کہ یہ معیشت ہم نے زکوٰۃ جو ہے اس کا پوٹینشل اتنا ہے کہ 4 سے لے کر 5% تک جی ڈی پی کا یہ زکوٰۃ، جس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ یہ 2500 ارب روپیہ ایک سال میں زکوٰۃ جمع ہو سکتی ہے، اور اس زکوٰۃ کو پھر آگے 1 کروڑ مستحقین، 5-6 افراد کی فیملی، ان میں اگر اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے تو 2 لاکھ روپیہ سالانہ ان کو مل سکتا ہے۔ اس سے ہم محروم ہیں۔ پھر آپ جتنے اور لیتے چلے جائیں، ناجائز منافع خوری ہے، اسی طرح سے کرپشن کی بے پناہ ہے، ہمارے انتظامی مصارف بے پناہ ہیں، اور آپ کرتے چلے جائیں جو ہمیں اصول دیے گئے ہیں اسلام کے، وہ اصول تو یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن ان دروازوں کو کھولنے کے لیے ہمیں کچھ دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا دروازہ سود کا ہے۔ یہ سود کے ساتھ کوئی معیشت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں آپ نے اس کا اختتام کرنے کا عملی اعلان کر دیا کہ میں سود کو ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے جی کہ معاشی نظام سارا یہ ہے۔ اس معاشی نظام کے اندر کمانے پہ بھی پابندی ہے، خرچ کرنے پہ بھی پابندی ہے۔ آپ کوئی آدمی قرض لے تو 4 چیزوں کے لیے قرض لیتا ہے، یا وہ قرض لے کسی اپنے غریب آدمی ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے، تو اس کے لیے اسے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی ریاست اس کی کفالت کرے گی اور کوئی غربت کی وجہ سے قرض لینے پہ مجبور نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہے کہ وہ اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچ کرنے کا عادی ہو، تو اس پہ بھی قرآن پاک نے پابندی ہے مبذرین پہ اور بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے والا۔ تیسرا پھر ہے کہ کوئی ضرورت کے لیے لے، یعنی کسی وقت کوئی شادی، کوئی غم، کوئی اور کوئی ضرورت کے لیے لے، تو اس کے لیے بھی پھر اسلام نے
بیت المال کا نظام قائم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہو۔ چوتھا پھر کاروبار کے لیے ہے، کاروبار کے لیے اگر قرض لیا جائے تو اس کے لیے مشارکہ بھی ہے، مضاربہ بھی ہے، مرابعہ بھی ہے، اور یہ ساری ہماری فقہ کی کتابوں کے حصے ہیں، کوئی آج کی اصطلاحوں کے اندر نہیں ہے۔ اب بھی اس سارے معاملے کا ایک بڑی ذمہ داری جناب احمد علی صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہے، جو ہمارے اس وقت بینک ہیں ان پر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جب ہم نے یہ اس کے خلاف ایک پوری مہم چلائی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں پھر پیسے ہم کہاں رکھیں، تو یہ کہاں رکھنے کا جواب اتنا کلیئر ہونا چاہیے ان بینکوں کی طرف سے جو اس راستے کے اندر پہلے سے موجود ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہو، یقین ہو، اور وہ پرکشش بنائیں اس کو۔ یہ نہ ہو کہ لوگ شمار کریں کہ جی وہاں تو اتنا ملتا ہے اور یہاں اتنا ملتا ہے، یا یہ بھی وہی ہے، اس لیے اس بات کی بڑی ذمہ داری ان پہ آتی ہے۔ آخری بات میں اس ضمن کے اندر عرض کرتا ہوں کہ معاشرے پہ بھی ذمہ داری آتی ہے، اس لیے کہ جتنی شدید شدت ہے سود کے معاملے میں، جسے کہا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی اعلان جنگ کسی اور چیز پہ نہیں کیا گیا، حالانکہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، لیکن اعلان جنگ سود خوروں کے خلاف ہے، اور یہ تجارتی سود تھا۔ جب بھی اس وقت اعلان ہوا تو یہ جو طائف کے وہاں پہ مسلمان ہونے کے بعد وہاں جو ایک سوال پیدا ہوا تھا تو یہ کاروباری سود تھا، تجارتی سود تھا۔ رحلۃ من الشتاء والصیف، یہ جو قریش کے اندر تو یہ تجارتی سود تھے جو چل رہے تھے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ ختم نہیں کریں گے تو پھر ہماری طرف اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ احادیث بڑی شدید ہیں۔ معاشرے کو یہ تیار کیا جائے کہ سود لینے سے انکار کریں، سود دینے سے انکار کریں، سودی کاروبار سے انکار کریں۔ ہر سطح کے اوپر اگر ایک یہ تحریک برپا ہوگی تو معیشت ہماری ٹھیک ہوگی، ورنہ یہی ہے، یعنی یہ حکومتیں بدلنے سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ کیمسٹری نہیں بدلیں گے یہ نتائج ایک جیسے ہی نکلیں۔ شکریہ۔